بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 28 فضل استقبال القبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنے کی فضیلت۔ عنوان باب میں لکھا ہے اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھے۔ ابو حمید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ بیان کیا۔ حدیث نمبر 391۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبح کردہ جانور کھائے، بس یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کی امان ہے اور اس کے رسول کی امان ہے، سو اللہ سے عہد شکنی مت کرو اس امان کے متعلق جو اس نے دی ہے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 392 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے مقابلہ کرتا رہوں تا وقت کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں۔ اگر وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں اور ہمارا ذبیحہ کھائیں تو پھر ان کے خون اور ان کے مال ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں، سوائے جہاں حقوق کا تقاضا ہو، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ اسی باب کی اگلی حدیث 393 ہے۔ میمون بن سیاح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہا ابو حمزہ، آدمی کے خون کو اور اس کے مال کو کون سی چیز محفوظ کر دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، جو شخص یہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، بس وہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے وہی حقوق ہیں جو مسلمان کے لیے ہیں اور اس پر وہی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمان پر ہیں۔ تشریح: قبلہ رخ ہونے کا فعل اپنے اندر دو غرضیں رکھتا ہے، ایک یہ کہ افراد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہوں۔ ظاہری اعضاء کی یکجہتی معنوی یکجہتی پیدا کرنے کی محرک ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات کی تشریح میں یہ امر واضح کیا جا چکا ہے کہ چونکہ انسان کسی مقصد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے باقی افعال میں بھی طبعی طور پر کم و بیش ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے جو ان کی جہت حرکت کو اس مقصد کی طرف پھیر دیتی ہے۔ دوسری وہ اجتماعی غرض ہے جس کی طرف امام موصوف نے روایت نمبر 391 تا 393 لا کر اشارہ کیا ہے، یعنی قبلہ رخ ہونے کی یہ معنی ہے کہ تمام مسلمانوں میں اعتقادی اور عملی یکجہتی پیدا ہو اور ان پر احکام شریعت کا نفاذ مساوی طور پر ہو سکے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کا قول نقل کر کے 28ویں باب کے مفہوم کی وضاحت کی ہے کہ نمازی کو اپنے تمام اعضاء کے ساتھ یکجہت ہو کر قبلہ رخ کھڑا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے ہی کی طرف ہو۔ اس باب کے ضمن میں جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں میں یکجہتی ہونی چاہیے۔ یکجہتی کے بغیر سلامتی اور امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اجتماعی اصل ہے جس کے بغیر کوئی جماعت بھی باامن نہیں رہ سکتی، بلکہ اس کے بغیر جماعت کا وجود ناممکن ہے۔ جماعت اس کا نام نہیں کہ چند افراد ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، بلکہ افراد کے اس مجموعے کا نام ہے جن کے درمیان مشترکہ اغراض نے ظاہری اور معنوی رابطہ پیدا کر کے انہیں ایک نظام سے وابستہ کر دیا ہو، قطع نظر اس کے
کہ وہ ایک جگہ جمع ہوں یا مختلف جگہوں پر منتشر۔ مزید تشریح کے لیے دیکھیے کتاب الصلاۃ باب 28۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔